بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل کلز۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال سے متعلق ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات کے اندر جن قوانین کا ذکر ہو رہا ہے، جن معاملات کو آپ تک پہنچانا چاہیے، ان کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ پاکستان کے اس وقت جو ایک پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر ایک از خود نوٹس کی جو سماعت چل رہی ہے، جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جانا ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں جو وہ رولنگ دے سکتے تھے کہ نہیں دے سکتے تھے، اور اگر وہ رولنگ دے سکتے تھے تو کیا وہ رولنگ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اور اس رولنگ کے نتیجے میں پاکستان کی جو حکومت تحلیل کی گئی ہے، پاکستان کی اسمبلیاں توڑی گئی ہیں، پاکستان کی قومی اسمبلی، اور اس کو تحلیل کیا گیا ہے صدر پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم کی تجویز کے اوپر، تو وہ سارا کچھ آئینی ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب ظاہر ہے جب ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد باقی سارے جو فیصلہ جات ہیں صدر پاکستان کا، وزیر اعظم کا، باقی تمام فیصلہ جات وہ ریورس ہو جائیں گے، اور سچویشن وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی جہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے رولنگ دی تھی، اور پاکستان کے اندر ایک طریقہ عدم اعتماد کی ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام ڈسکشن کے بعد جو ایک رکاوٹ آ رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے اندر جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو وکیل ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ 69 آگ کی دیوار ہے، 69 آگ لگا دے گا۔ مطلب 69 آرٹیکل اتنا امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر ان کے مطابق، اور اس کے علاوہ کئی اور لوگوں کے مطابق، کہ آج انہوں نے یہاں تک بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دی اپنے 69 کے چکر میں کہ اگر ججز کے آپس میں اختلافات ہو جائیں تو کیا پارلیمان کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ انوالو ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کو آپ کے معاملات کو ٹیک اپ کر لینا چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات جو 69 کی گراؤنڈ کے اوپر ہو رہے ہیں، تو 69 کی ورڈنگ کیا ہے پہلے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد 69 کیا ہوتا ہے۔ کورٹس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف مجلس شورا پارلیمنٹ۔ آپ کی پارلیمنٹ کو مجلس شورا کہا جاتا ہے اور پارلیمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو پارلیمان کے اندر آپ کی شامل ہیں آپ کی قومی اسمبلی بھی، آپ کا سینٹ بھی۔ آرٹیکل 69 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی عدالت کو پاکستان کی جو پارلیمان ہے اس کے معاملات کو انکوائر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے۔ سیکنڈلی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ارریگولیرٹی ہو، کوئی پروسیجر کی ارریگولیرٹی ہو، کوئی مسئلہ ایسا ہے جیسے اسپیکر نے ادھر کھڑے ہونا تھا تو ادھر کھڑا ہو گیا، اسپیکر نے یہ لکھوانا تھا تو وہ لکھا گیا، کوئی بھی ارریگولیرٹی ہے، ایون اس گراؤنڈ کے اوپر بھی جو اسپیکر ہے یا ڈپٹی اسپیکر ہے ان کی، یا کوئی بھی جو اس ہاؤس کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کسی بھی ارریگولیرٹی، جو ان کا رولز آف پروسیجر ہے، ان کا کنڈکٹ آف بزنس ہے، اس معاملے کو چلانے کے لیے، اس ہاؤس کو چلانے کے لیے جو ان کے طریقہ کار وضع انہوں نے کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے اپنے کچھ اقدامات کیے ہوئے ہیں، ان کے اندر اگر کوئی وائلیشن ہو جاتی ہے، کوئی ارریگولیرٹی آ جاتی ہے، کوئی بدنظمی آ جاتی ہے، تو کوئی بھی عدالت جو ہے وہ اس کے اندر انکوائر نہیں کرے گی، اس کو نہیں دیکھے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ تک کہا ہوا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو پارلیمان کے کام کرنے والے ہیں، اس ہاؤس کے اندر کام کرنے والے اسپیکر سے لے کر کوئی بھی جو آفیسر ہے، کوئی بھی جو بندہ ہے وہاں کا، جو اس پارلیمان کے بہاف پہ، اس ہاؤس کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے کسی بھی ایکشن کو کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں لایا جا سکتا کہ اس نے وہاں بیٹھ کے یہ بولا تھا تو اب اس کو عدالت میں لے آئیں۔ تو ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے آرٹیکل 69 کو آئین پاکستان کے اندر شامل کیا گیا۔ اب آرٹیکل 69 شامل کرنے کا مقصد، آرٹیکل 69 شامل کرنے کا مقصد وہی ہے جو آرٹیکل 68 کو پاکستان کے آئین کے اندر شامل کرنے کا مقصد ہے۔ آرٹیکل 68 یہ کہتا ہے کہ پارلیمان کے اندر کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کے کنڈکٹ کے متعلق ڈسکشن نہیں کی جائے گی، گپ شپ نہیں کی جائے گی، بات چیت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا جج ہے، اس میں نیچے والے ججز کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، ان کو ٹھوک بجا کے ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، پاکستان کی عدالت عالیہ اور پاکستان کی عدالت عظمیٰ، ان دونوں کے ججز کے کنڈکٹ سے متعلق کوئی بات بھی اس ہاؤس کے اندر ڈسکس نہیں کی جائے گی، گپ شپ نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر بات چیت ہی نہیں کی جائے گی۔ یہ آرٹیکل 68 کہتا ہے۔ یہ آرٹیکل 68 کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آپ کی عدلیہ ہے اور پارلیمان آپ کا قانون ساز ہے، تو قانون ساز اور عدلیہ کو آپس میں کلیش نہ ہو جائے، ان کے آپس میں معاملات خراب نہ ہو جائیں، اسی سوچ کے ساتھ آرٹیکل 69 کو بھی شامل کیا گیا کہ جس طرح ہائی کورٹ
اور سپریم کورٹ کے ججوں کے کنڈکٹ کے اوپر پارلیمنٹ بات نہیں کر سکتا، قانون ساز ادارہ بات نہیں کر سکتا، اسی طرح آرٹیکل 69 کے تحت اگر پارلیمان کی کوئی کارروائی چل رہی ہے تو اس کے اندر آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ بھی اس کو انکوائر نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ آپس میں مل بیٹھ کے نکال لیں گے اس کا حل، اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب آتے ہیں کہ اب پھر بھی اس کے باوجود آرٹیکل 69 کے باوجود موجودہ حالات کے اندر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس جو لیا ہے وہ اس پیرائے کے اندر ہم اس کو کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، تو یقینی طور پر سپریم کورٹ کے پاس ایک اور اختیار ہے جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر آتا ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کو بیان کیا گیا ہے، اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ چاہے، سپریم کورٹ کو لگے کہ عوام کے وسیع تر مفاد کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جا رہا ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کا نوٹس لینا ضروری ہے اور وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں ہے اور پاکستان کے حق میں ہے، تو سپریم کورٹ کو بالکل اختیار ہے، چاہے وہ پارلیمان کی کارروائی ہو، چاہے وہ کسی بھی ایسی جگہ کی کارروائی ہو جس کو نارمل حالات میں نہیں چھیڑا جا سکتا، لیکن اگر سپریم کورٹ اس بات کے اوپر کنونسڈ ہو کہ اس سے پوری قوم کا فائدہ ہے، پورے ملک کا نقصان نہ ہو جائے، تو اس طرح کی چیزوں میں سپریم کورٹ ایکشن لے سکتی ہے اور سو موٹو بھی لے سکتی ہے، خود نوٹس لے کر اس میں سماعت کر سکتی ہے، جو کہ موجودہ صورتحال کے اندر ہوا جب آپ کے ملک کے اندر اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا اور پورے جس طریقے سے وہ سارا معاملہ ہوا اس میں اپوزیشن ان چیزوں کے حق میں نہیں تھی، ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں چاہ رہی تھی اور ایک تصادم کا خطرہ تھا۔ پوری قوم بٹ چکی تھی، آدھے اپوزیشن کے ساتھ لوگ تھے، آدھے حکومت کے ساتھ لوگ تھے، اور وہ ایک تصادم کی صورتحال بننے جا رہی تھی جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اتوار کے روز یہ مناسب سمجھا کہ انہوں نے فوری اتوار کے روز عدالت کھولی اور بیٹھ کر اس کا سو موٹو لیا، اور سو موٹو لینے کے بعد اس کے اوپر کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے تمام ان قوتوں کو، تمام ان لوگوں کو جو کوئی ہینکی بینکی کر سکتے تھے، کوئی غلط کام کر سکتے تھے، ان کو متنبہ کر دیا کہ خبردار اگر آپ نے کوئی بھی ایسی حرکت کی، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے گی اور ہم پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہونے کی حیثیت سے اس کو دیکھنے کا پورا حق رکھتے ہیں، ہمیں آئینی حق ہے، آئین ہمیں اس چیز کے لیے اختیار دیتا ہے، اور اس لیے اس کے بعد شروع ہو گیا تو آرٹیکل 69 جس میں عدالتیں جو ہیں وہ پارلیمان کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی، اور آرٹیکل 68 یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ججز کی کوئی ڈسکشن، ان کے کنڈکٹ سے متعلق ڈسکشن نہیں کی جا سکتی، اور ججز کے اندر شامل ہیں آپ کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز۔ امید ہے آپ کو اس چیز کی جس طرح ہم نے سمجھانے کی کوشش کی آپ تک پہنچا سکے ہوں گے۔ مزید آئین پاکستان کا کوئی بھی آرٹیکل یا پاکستان کا کوئی بھی قانون جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو، ہمیں کامنٹ سیکشن میں یا ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بتایا کریں، ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ اپنی اس طرح کے کوئی بھی جو معاملات ہوں گے ان کو اوپر کوئی انفارمیٹیو ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔